الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شروع کرتے ہیں اس مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی رمضان نشریات ریان رمضان. میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ویلکم ٹو اوور رمضان ٹرانسمیشن ریان رمضان. رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور سبھی مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری زنیر صاحب جنہوں نے اذان پڑھی. ہم تھینکفل ہیں ان کی کہ انہوں نے آج ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ کرنے کا ہر چینل پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھائی کا پرچار کیا جائے. کیا کہتے ہیں بلال؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ہم موضوعات لے کر آ رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. مختلف موضوعات ہیں اور ہمارا اسپیسیفکلی جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں جو سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس ٹرانسمیشن سے کچھ سیکھ پائیں. ان کے لیے یہ رمضان صرف خالی ٹرانسمیشن ہی نہ ہو، رمضان ٹرانسمیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پریکٹیکل رمضان گزرتا ہے اس کے اندر کچھ بدلاؤ آئے، کچھ ان کے معمولات میں فرق آئے، کچھ تبدیلیاں واقع ہوں. اعمال میں چینجنگ آنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہر کوئی نیکی کا کام کرنے کو پریفر کرتا ہے اور برائی سے ہم کافی دوری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن سوچنے کا عمل یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ، جو میں ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن میں ہمیشہ اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں، کہ ہمیں
زور اس بات پر دینا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیں انہی کے سٹیپس کو فالو کرنا ہے، ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ شخصیت تھے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور ہم آج کے دور میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر اپنے قریبی بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، دل صاف نہیں کرتے. ہمارے بہت چھوٹے دل ہیں اس معاملے میں واقعی. اور جو آپ نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ واقعی ہر معاملے میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. بالکل. ہمارا آج کا موضوع بھی اس طرح کا ہی ہے کہ رمضان کے اندر جو قرآن کی اہمیت ہے اس کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان جب آتا تھا تو وہ کس طرح تعلق رکھتے تھے قرآن کے ساتھ، اور صحابہ کرام کس طرح سے تعلق رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، کیونکہ ان پر قرآن نازل ہوا. قرآن کریم ہم سب کو ایک اچھائی کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہماری اسلامی کتاب ہے، اور تمام مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. مزید اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ دینی اسکالر ہوں گے جو ہمیں آگے ہمارے سیگمنٹس میں ہمیں جوائن کریں گے، تو ان کے ساتھ مزید ڈسکشن کریں گے. لیکن قرآن اور رمضان کا اگر ہم تعلق ڈسکس کریں تو وہ چولی دامن کا تعلق ہے. لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے نعت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان علی حجویری جو کہ نعت پڑھیں گے. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. کیا کلامات سنائیں گے آپ ہمیں؟ سورج سے اندھیروں کا ازالہ. جی ضرور. سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. بعد مرنے کے لحد میں پھر اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں پھر اجالا ہوگا. حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے. حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے. میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا. حشر میں ان کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، میں ان کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور. جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. سینہ نعت نبی پاؤں گا جس دل خالد
مدینہ نات نبی پاؤں گا جس دن خالد وہ کرم دے کہ نہ تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دے کہ نہ تم دیکھنے والا ہوگا اب آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جزاک اللہ جناب, آپ نے بڑی ہی خوبصورت فیضان علی حجویری نے ہمارے سامنے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. ہم یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے تو انشاءاللہ ہم قرآن کے حوالے سے رمضان کا کیا تعلق ہے اس پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے. ہمیں کچھ دیر تک جو ہے وہ ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمیں جوائن بھی کر لیں گے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ ہی دیر میں ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. اسی بریک کے دوران ہمیں ڈاکٹر شفاقت علی جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف مذہبی اسکالر ہیں, مختلف ٹی وی چینلز میں وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے وہ ایک جامع بندے تصور کیے جاتے ہیں. ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے. ہمارا موضوع جو تھا وہ آج کا قرآن اور رمضان تھا. اب اسی سے متعلق ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اپنے اسکالرز کے لیے. بالکل, جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں قرآن اور رمضان کا, ہم جیسے قرآن رمضان کے ہی بابرکت مہینے میں اس کا نزول ہوا, اور تو اس کا تو اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. تو ہم اپنے عالم دین ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب, اعظمی صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, اور مزید اس کی شہادت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور شب قدر یقیناً وہ رمضان میں ہے, اس کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے. تو اس اعتبار سے ایک تو اس کے نزول کی نسبت ہو گئی, اور اس نزول کے لیے نہ صرف یہ کہ نزول, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, اس کی رحمت ہے, بس چاہیے کہ جن کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں, اس کا جشن منائیں. اب جشن منانے کے مختلف طریقے ہیں. اسلام ہمیں کیا تھا, اسلامی کلچر میں ہمیں وہ جو سکھایا گیا ہے وہ ایک بڑا منفرد چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں. بالکل جیسے کہ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. بالکل. یعنی رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے, اور رمضان کے روزے اس لیے ہیں کہ ہم اس کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اوپر. بالکل. دوسری میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی نسبت سے کہ قرآن کے شروع میں یہ بات فرمائی ھدی للمتقین, یہ صاحب تقوی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور روزے کی نسبت بھی اسی سے معلوم ہوگی. جب روزے کا مقصد بتایا گیا تو فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگاری کے عمل کے لیے یعنی ہدایت قرآن کو نازل کیا گیا, اور اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس قسم کی انسان کے اندر طلب اور پرہیزگاری ہونی چاہیے وہ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو طلب اور پرہیزگاری کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ہم اسی حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہیں گے قرآن اس حوالے سے کیا ہمارے لیے عملی نمونہ پیش کرتا ہے, کیا چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا یہ جو لمحے ہیں, یہ جو گھڑیاں ہیں,
یہ تقوی کے لیے ایک بہت بہترین اور اچھا عمدہ زمانہ اور وقت ہے. جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ہمیں تعلیم فرمائی کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. یہ سارا سامان اس لیے ہو رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لایا جائے اور ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں، شیطان کا راستہ بھی بند کر دیا جائے، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے، اور لوگ جو مقصد روزہ ہے اور جو دین کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں، اور ان کے لیے اللہ آسانی عطا فرما رہا ہے. یعنی رمضان میں اللہ رب العزت ایسا ماحول اور ایسا سما اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ اس ماحول میں ڈل کر اور اس راستے پر چل کر اللہ کو حاصل کریں اور پرہیزگاری کو حاصل کریں. تو پرہیزگاری کیا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بندے کو چاہتا ہے کہ وہاں بندہ حاضر ہو، وہاں حاضر ہونا پرہیزگاری ہے، اور اللہ جہاں چاہتا ہے کہ بندہ غیر حاضر ہو، بندہ موجود نہ ہو، وہاں غیر حاضر ہونا وہ پرہیزگاری ہوتی ہے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ اپنے اندر ہزاروں برکات کو لیے ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک سما نظر آتا ہے، ماحول نظر آتا ہے، روزے دار روزے رکھ کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور خود بھی خوشیاں حاصل کر رہے ہیں. جیسے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا جنت کی صورت میں، تو تب اس کو خوشی حاصل ہوگی. تو رمضان کا جو پورا ماحول ہے یہ تقوی شعار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بڑا زرخیز ایک زمانہ ہوتا ہے. چلیں ہم ہر معاملے میں، ہم ابھی بھی سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہر معاملے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ان کو رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی آمد پر قرآن سے کیسا تعلق تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے تو ایک جنرل تعلیم دی گئی نا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. تو ایک تو یہ آپ کا عمومی معمول تھا، لیکن رمضان کے اندر چونکہ خاص ایک بات تھی تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ احادیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے حضور حاضر ہوتے تھے اور ہر سال جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ فرمایا کرتے تھے. اور پھر خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو تو تہجد پڑھنے کا حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے، قم اللیل الا قلیلا اور نصفن، اور یہ ساری چیز آدھی رات آدھی سے کچھ کم. یہ تو اب یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے اور قرآن پڑھنا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود پڑھتے تھے بلکہ حدیث میں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے سننا بھی، یہ بھی ایک آپ کو طلب تھی کہ آپ سنیں. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں قرآن پاک سناؤ. تو وہ حیران بھی ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں جس کے اوپر کہ قرآن نازل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہمارا دل کرتا ہے کہ تم ہمیں قرآن پاک سناؤ. تو انہوں نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کی اور اس میں جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کہ جب وہ موقع کیا ہوگا کہ جب ہم آپ کو بھی حاضر کریں گے اور دیگر جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی گواہیاں بھی لیں گے اور آپ کی بھی گواہی اس امت کے اوپر لی جائے گی. تو اس تصور کے ساتھ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دین کو دعوت کو پہنچانے والے ہیں، اس تصور کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں جھڑی لگ گئی اور وہ پڑھے جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری ریش مبارک یعنی تر ہو گئی. تو صحابہ کرام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو رہی ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، دوسروں سے بھی سنتے تھے، اور خود آپ کے اوپر وہ رکت طاری ہوتی تھی، وہ حالت بدل جاتی تھی قرآن پاک کے پڑھنے سے. تو ایسا قرآن پاک کا پڑھنا دراصل وہ ہماری زندگیوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے کہ کچھ ہمارے اندر بھی کوئی رکت پیدا ہو اس چیز سے.
بالکل. ڈاکٹر شفاقت صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے قرآن میں، تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے، جس کے اندر رہنمائی رکھی ہے. اب اس کے اندر علوم اور اسرار اور رموز پنہاں ہیں، موجود ہیں. اب دو قسم کی یہ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، جو نئے نئے ایجادات ہو رہی ہیں، یہ بھی اس قرآن کے اندر موجود ہیں. ایسا ہی ہے. اور ایک وہ فلاح ہے جو ابدی بھی ہے اور جو دنیاوی بھی ہے. یعنی جس بندے کو قرآن سے ہدایت ملے گی اور وہ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ جو والی ہدایت ہے، یہ جو فلاح ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. ہدی للمتقین، یعنی وہ ایمان والے جو متقین ہوتے ہیں. کون ہیں متقین؟ آگے اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ساری ایمان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی فلاح دیتا ہے، اور جب وہ دنیا سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں بھی ان کی کامیابی ہوگی. مگر قرآن سے جو اسرار اور علوم اور رموز دوسرے موجود ہیں وہ دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس کو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، قرآن کے اندر پنہاں ہے. اب جو جتنا غوطہ زن ہوتا ہے، جتنا گہرا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ نادر موتی قرآن میں سے وہ لے آتا ہے، اتنا زیادہ اہم نئی چیز لے آتا ہے. قرآن تو اسرار اور رموز اور علوم کا مجموعہ ہے، یہ سب کو رہنمائی کرتا ہے. اب رہنمائی کی ہم نے بیان کر دیا کہ کس کی کیسی رہنمائی ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے اندر کے مطابق ہوتی ہے. بہترین، یہ بڑی اہم بات کی. اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں مزید اضافہ کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا ابھی آخری بات، اس میں ایک آگے کہ یہ مراتب ہیں ہدایت کے بھی اور تقوی کے بھی مراتب ہیں. جو ہماری بیٹی نے سوال کیا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ عام آدمی نا الجھن کا شکار ہے کہ جی یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ تو پہلے ہی نیک لوگ ہو تو ان کو ہی ہدایت ہے، باقی وہ کیا بنے گا. یہ بات ٹھیک ہے، بڑی اہم چیز ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ ہدایت کے بھی مرتبے ہیں اور تقوی کے بھی مرتبے ہیں. دیکھیں عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے راستہ پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ یہ جس جگہ جانا ہے آپ نے وہ فلاں جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں یشیر المنزل، اس کی منزل کی طرف اشارہ کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا کافی نہیں ہے، چلیں یہ بیچارہ کہاں لاہور کے اندر آیا ہوا ہے، گھومے گا، تکلیف میں ہوگا، میں بھی تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں، آپ ٹھہر جائیں. آپ اس کو لے لیتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، وہ انگلی پکڑا دیتا ہے اور آپ اس کو لے کے اس کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایصال المطلوب جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر نا، کہ اس کی منزل تک اس کو پہنچا دینا، تو یہ بھی ہدایت ہے. ایک ہدایت ہے اشارہ کر کے کرنا، ایک ہدایت ہے خود اس کو پکڑ کے انگلی سے وہاں پہنچا دینا. تو اہل علم نے اس بارے میں بھی ایک بات کی ہے کہ جو آدمی آپ سے، یعنی آپ ہدایت اس طرح دے رہے ہیں کہ قرآن پاک ایک سورج کی مانند چمک رہا ہے، اور جب سورج کی مانند چمک رہا ہے نا تو وہ ہر ایک کے اوپر، جو نابینا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو روشنی میں آنکھوں والا ہے اس کے اوپر بھی. لیکن اس سے فیضیاب کون ہوگا؟ جس کی آنکھیں کی بینائی ہے، اور بینائی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو کھولتا بھی ہے. ایک آدمی جان بوجھ کے ہی نہیں کھولتا تو اس کو بھی روشنی نہیں ملے گی. ایسے ہی قرآن کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس پر ایمان لائے، کچھ تقوی اپنے اندر، اور کم از کم تقوی یہ تو ہو کہ میں رب کی ہدایت کا محتاج ہوں. یہ جو محتاجی کا تصور ہے یہ بھی ایک تقوی کی انیشل سٹیج ہے، یوں سمجھ لیں اس کو. تو تقوی کے بھی مدارج ہیں. اب جتنا جتنا آدمی تقوی میں بڑھتا جائے گا اتنا اتنا ہی قرآن سے ہدایت کا بھی اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی وہ ایک جو بات کی کہ ایسی اب رموز ہیں، ایسے اسرار و رموز ہیں اس کتاب کے اندر. یہ معجزہ بھی کہا گیا نا اس کو اسی وجہ سے کہ 1400 سال بعد اب بھی ہمیں وہ چیزیں جو ریسرچ سے ثابت ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مدد کے بعد اب جا کے ہم پہنچ پاتے ہیں، انسانی عقل اب اس چیز کو سوچ پاتی ہے. وہ چیز قرآن پاک میں 1400 سال قبل اس کا ذکر موجود ہے، اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو
تو یہ بڑی اہم چیز ہے بہت جو ہے نا. یہ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ کوئی اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ریسرچز کے حوالے سے, یعنی کہ جتنی لیٹسٹ ریسرچز ہیں ان کی اب آ کے جو ہے وہ ساری چیزیں تانے جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں, اور قرآن جو ہے وہ اتنا عرصہ پہلے ہی ہمیں وہ بتا چکا ہے. یہ تو حدیث بھی ہے کہ قرآن کے عجائب جو ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ کھلتے چلے جائیں گے. تو جوں ڈسکوریز ہوں گی دوسری چیزیں, دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ کچھ سائنسی تھیریز آج معاشرے پہ چھائی ہوئے کل کو وہ غلط ثابت ہو جائیں. بالکل بالکل اس میں کوئی شک. لیکن قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں جو چیز قرآن نے بیان کر دی ہے, یعنی بچے کی پیدائش کے حوالے سے ہے یا خلا کے حوالے سے ہے یا ہمارے فضا کے افاق و انفس کے دلائل قرآن نے بیان کیے, آج تک ان میں سے کوئی بھی چیز غلط ثابت نہیں ہو سکی ہے. بالکل کتنی بڑی ہے اس قرآن پاک کی جو ہے وہ معجزہ ہے. بالکل بے شک, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں ہی قرآن پاک کا نزول ہوا. تو ڈاکٹر شفاقت صاحب, آپ اس واقعے پر چھوٹی سی ذرا ایک بیان دے دیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو سبھی کو وہ واقعہ تازہ ہو جائے ان کی یادداشت میں, اور قرآن سے جو مسلمانوں کی محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے. یہاں پر میں نا اپنا ایک مشاہدہ ناظرین اور حاضرین کو جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں جب مصر میں موجود تھا تو ماہ رمضان میں نے تقریباً 7-8 وہاں گزارے ہیں. تو وہاں ان کی کیفیات کو دیکھ کر ابھی تک جب ان سوچتے ہیں تو ایمان اور جذبہ تازہ ہو جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو مصری خواتین, نوجوان, مرد, عورتیں, ہر فرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ لیتا. سفر میں ہیں, اگر جنرل ٹرانسپورٹ میں ہیں اور سفر میں بس میں گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تو ایک ہاتھ سے انہوں نے اوپر سے گاڑی کا پائیدان پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں. اور اتنا زیادہ وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کو, بلکہ وہ ہمارے شیخ الازہر صاحب جو تھے, جامعۃ الازہر کے جو سربراہ شیخ الازہر, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ قرآن کو یاد نہیں کرتا وہ ازہری نہیں ہے. اتنا زیادہ وہ قرآن کو ویٹیج دیتے تھے. اور ہم اس مہینے میں ہیں, میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اس مہینے میں کم از کم ایک دفعہ تو اللہ کے پاک کلام کو الحمد سے لے کر والناس تک مکمل پڑھیں. اگر زیادہ فرصت ملے تو جتنا آپ پڑھ سکیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے. جب تک ہم پیغام کو نہیں سمجھتے وہ جتنا بھی اعلیٰ ہو فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا. تو قرآن ہمارے لیے ایک اللہ کا پیغام ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی کے ذریعے سے موصول ہوا ہے. اب ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے, اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی اس آیت سے بھی یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے, قرآن کے اندر ہمیں غوطہ زن ہونا چاہیے. یہ اسرار و رموز کا سرچشمہ ہے, منبع ہے, اسی میں سے سب کچھ ملتا ہے. صحابہ کرام اسی میں غوطہ زن ہوتے تھے, اپنی گم شدہ چیزوں کو قرآن پڑھتے تو حاصل کر لیتے تھے. یہ قرآن تو روشنی دیتا ہے, آنکھوں کو روشنی دیتا ہے, دل کو روشنی دیتا ہے, خیال و خواطر کو روشنی دیتا ہے. بندہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنی اس کو روشنیاں اور انوار ملتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے تھے. جب بھی ان کے والد گرامی پوچھتے بیٹا کیا کر رہے ہو, کہتے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آج پھر ہم ان کی شاعری جب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی منظوم تفسیر نظر آتی ہے, وہ قرآن کے اسرار و رموز کا ایک مجموعہ نظر آتی ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا تھا, اور انہوں نے ہی تو یہ فرمایا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن وہ ہے جو عزت کی وجہ بنتا ہے, جو غلبے کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن کو پڑھنے سے غلبہ بھی ملتا ہے, عزت بھی ملتی ہے. قرآن کو پکڑنے سے بندے کو قوت بھی ملتی ہے, اتحاد بھی ملتا ہے, فکر بھی ملتا ہے, تخیل بھی ملتا ہے. اور ایک ایسا تخیل جو قوم کو متحد کرتا ہے, جو امت کو متحد کرتا ہے, جس کے اندر طاقت ہے, جس کے اندر ولولہ ہے, روب ہے, جس کے اندر دوسروں کے لیے خوف ہے, جو قوم کے عروج کا ذریعہ ہے, یہ سب کچھ قرآن ہے. قرآن کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوگا
میں ناظرین کو کہوں گا اتنی ہی ہماری قوم کامیاب ہوگی، فلاح کے راستے پر ہوگی، اور اتنی ہی ثانیہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی۔ بالکل، بہت ہی بہت خوبصورت شکریہ سر بتایا آپ کا، آپ نے اتنا ایک طویل اور ڈیپ ڈسکشن کی، اور ہمارے ویورز کو ظاہری طور پر ہر طرح سے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ قرآن ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم جتنا ڈسکس کریں وہ کم ہے، یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے۔ تو وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے رہیں رمضان ٹرانسمیشن ریان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کرتے نور، ہم بات کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے، اور اب آج ماشاءاللہ ہم چوتھا روزہ جو ہے وہ افطار کرنے جا رہے ہیں، اور رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا جو مہینہ ہے وہ چل رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ ہر کسی کو اس چیز پہ آنا چاہیے کہ وہ ان نیکیوں کو سمیٹنے کی دوڑ میں شامل ہو، ٹھیک ہے، اور ہم بھی میکسیمم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ اور آج تو دیکھیں کہ موسم بھی اگر اس کی بات کریں، نہ صرف آج، ہم پہلے روزے سے اگر دیکھیں تو پہلے روزے سے ہی موسم اس قدر گرم نہیں ہے جتنا مطلب ان مہینوں میں نارملی ہوا کرتا ہے۔ تو موسم کی طرف سے اللہ نے ہمارے اوپر بہت، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، رحمتیں سبھی لوگوں کو برکتیں چاہیے، ہیں، بالکل سبھی یہ لوگوں کو رمضان چاہیے، کی رحمتیں برکتیں ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ رحمتیں برکتیں ہم پر برستی رہیں گی، جاری رہیں گی۔ ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے مزید بھی اپنے جو موضوع ہے قرآن اور رمضان اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات کی، ہم جاننا چاہتے ہیں کوئی واقعات ہوں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے، کہ جو اہمیت ثابت کریں قرآن کی، اسپیسیفکلی رمضان کے اندر، تو وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، صحابہ کرام کا تو قرآن سے ایسا تعلق تھا جیسے ہمارے لیے کھانا پینا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کا تعلق قرآن پاک سے تھا، اور قرآن کی تاثیر سے وہ براہ راست متاثر ہونے والے لوگ تھے۔ آج ہم تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہم اس پر فوکس نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بالکل سب نیکیاں ضائع تمہاری۔ اب ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ صورت نازل ہوگی، یہ آیات انہوں نے سنی، تو وہ بس نماز پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بغیر ہی گھر چلے جاتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا تو یہ شوق ہوتا تھا کچھ سیکھیں، بالکل۔ تو کئی دن تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نوٹ کیا تو آپ نے ان کا پتہ کروایا کہ وہ کیوں نہیں بیٹھتے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، تو میری آواز چونکہ قدرتی بلند ہے، حضرت ثابت بن قیس بڑے جسے والے آدمی تھے اور آواز بھی ان کی بلند تھی، بعض آدمیوں کا ایسا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے کہ اس طرح تو میری تو آواز اگر بلند ہوگی تو میرے تو اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی گستاخی کا مرتکب قرار پاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور تسلی دی کہ نہیں، یہ بات تمہارے لیے نہیں ہے، کہ یعنی ایک نیچرل ایک آدمی سے ایسا ہونا تو ممکن ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ اب ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو حیرانی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دفاع کے لیے آپ لوگوں سے قرض مانگتا ہے، وہ اپنے ذمے جو کچھ بھی آپ دیں گے وہ اپنے ذمے قرض قرار دے گا، یعنی کہ جیسے قرض خواہ کے ذمے ایک چیز ہوتی ہے اس نے دینی ہے، تو وہ مقروض ہے تو اس نے دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں قرض دوں اللہ تعالیٰ کو تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے جس کے اندر میرا گھر بھی ہے، تو وہ میں آپ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوں۔ اور وہاں سے اٹھے، سیدھے گھر باغ کے باہر ہی کھڑے ہوئے، وہاں سے آواز دی کہ اے ام دہدہ، اپنے بیٹے کی والدہ کو کہا اے ام دہدہ باہر آ جاؤ، کیوں میرے سرتاج خیر ہے؟ کہا کہ یہ باغ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دی، اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ اور وہ اللہ کی بندی بھی ایسی درویش تھی،
ہماری خواتین کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر کے آ گئے ہو. کہنے لگی کہ اللہ کے بندے تم نے تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے, بہت عظیم سودا کیا. بہت عظیم سودا. تم دیکھیں یہ یعنی اپنے اوپر کس طرح سے اس کو وارد کر رہے ہیں, بالکل اپنے اوپر بالکل. لازم کر رہے ہیں. اسی طرح ایک آیت ہے 4 سپارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو. تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا فلاں باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, تو میں نیکی کے درجے کو پانا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس باغ کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کر دیتا ہوں. اچھا پھر یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کے اوپر یہ تاثیر کا عمل تھا, دوسری طرف خود قرآن بھی ان کی تعریف کر رہا ہے, کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور کہیں یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں دین کے لیے. یہ کب نازل ہوئی کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف, تو چونکہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے, روم سے آئے تھے, تو کاریگری جانتے تھے, بہت بڑے کاریگر تھے تلوار بنانے کے, اسلحہ بنانے کے, تو بڑی کمائی کی وہاں سے. جب نکلنے لگے تو اپنی کمائی کو کہیں چھپا دیا اور بعد میں لے لوں گا, نکل کھڑے ہوئے. کافروں کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے راستے میں پکڑ لیا کہ اور کہا کہ کمائیاں یہاں سے کرو اور عیاشیاں تو مدینے جا کے کرو, یہ نہیں ہونے دیں گے. جب ایسا ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی کمائی کا پتہ دے دوں تو کیا تم مجھے میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانے دو گے, کیونکہ ان کو تو ایمان عزیز تھا نا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ رقم دے دیں, اور اعتبار بھی تھا مسلمان کی زبان کا. تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ میری یہ جائیداد پڑی ہوئی ہے, جو پیسے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, لہذا تم وہ لے لو اور مجھے مدینے جانے دو. تو جب یہ آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال اس آیت کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آیت نازل کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی رضا کی جوئی کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بیان کر رہے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یہ واقعتاً علامہ اقبال نے اس بات کو کہا ہے کہ قرآن کو ہم صرف پڑھیں نہیں بلکہ اپنے اوپر طاری کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے. جیسے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ علامہ اقبال نے خود مجھے بیان کیا کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو قرآن پاک صبح کے وقت پڑھتا تھا, تو میرے والد صاحب ایک دن آئے کہنے لگے اقبال کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پاک پڑھتا ہوں. دوسرے تیسرے دن پھر گزرتے ہوئے کہا اقبال کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پاک پڑھتا ہوں. تو تیسرا دن جب پھر انہوں نے پوچھا تو مجھے خیال ہوا, بالآخر میں نے کہا ابا جان آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. تو حالانکہ وہ بہت زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے ان کے والد, ٹھیک ہے, لیکن ایک قرآن سے شغف تھا ان کا. تو کہنے لگے اقبال میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے, تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. تو اقبال حیران تھے کہ میرے اوپر کیسے, یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے اقبال تم یہی سوچ رہے کہ میرے اوپر کیسے وارد ہوگا, میرے اوپر کیسے نازل ہو رہا ہے. تو پھر کہنے لگے کہ جب جو چیز ہو اس کو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے حکم آیا, کوئی اور عمل کرتا ہے نہیں کرتا, یہ تمہارے لیے عمل تمہارا ہے. اور پھر اقبال نے جب اپنی شعور کی زندگی میں آئے تو انہوں نے ایک بڑا شعر کہا, وہ بالکل اسی سے متاثر لگتا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ کشاف بھی ایک تفسیر ہے اور امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں. تو کہا کہ امام راضی بھی تیرے دل کی گرہیں نہیں کھول سکتی اور زمخشری کی جو تفسیر کشاف ہے وہ بھی تیرے مسئلے حل نہیں کر سکتی جب تک کہ تو اپنے دل کے اوپر قرآن کو طاری نہیں کر لے. تو یہ دراصل جیسے طاری کیا جن لوگوں نے, آپ کو معلوم ہے واقعہ تو ہر ایک نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مہمان ہے, کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ تو جب کوئی نہیں بولا تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. گھر لے گئے, بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بس ایک آدمی کا کھانا ہے. ٹھیک ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں آدمی کے اوپر. تو کہا ٹھیک ہے, تو کھانا لے آؤ. کھانا لے آئے تو دونوں میاں بیوی کے اندر ایک ایگریمنٹ کہہ لیں یا ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک باہمی معاہدہ کہہ لیں یا ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی. اور جب وہ کھانے پہ بیٹھے تو عربوں کے ہاں
میزبان کا مہمان کے ساتھ کھانا ضروری ہے، ورنہ مہمان جو ہے وہ اپنی آنر نہیں سمجھتا اس بات کو. تو اب اگر میزبان کھائے گا تو وہ مہمان بھوکا رہ جائے گا. اس احساس کے ساتھ تو ان کی بیوی نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیا. آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی چراغ یا لالٹین جلائی ہو تو اس کے اوپر نا بتی سی آ جاتی ہے، تو وہ ٹھیک کرنی ضروری ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی سوئی سے ہٹائی جاتی ہے، تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. اب اس وقت دیا سلائی تو ہوتی نہیں تھی کہ اس کو جلایا جائے، اس وقت تو پتھر رگڑ کے جلانا پڑتا تھا. اب اس بہانے سے ان کو بجھا دیا اور مہمان کھاتا رہا اور وہ خالی دونوں میاں بیوی وہیں بھوکے رات کو گزاری. تو جب اپنے مہمان کو صبح لے کے آئے ہیں، مہمان کو نہیں معلوم کہ میزبانوں پہ کیا گزری ہے، تو جب واپس آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود تنگی کے اندر ہی کیوں نہ مبتلا ہوں. تو یہ اثر قبول کیا تھا کہ ہم مسلمان کے لیے خیر خواہ بنیں گے، بھلائی کریں گے، خود تنگی میں بھی ہوں گے، اس کے لیے اچھا چاہیں گے. بہت شکریہ، بہت خوب. مزید آگے بڑھتے ہیں. آج ہم آپ سب کو ماہر ہے نام اس بچے کا جس کی روزہ کشائی ہم آپ سب کو اپنی ٹی وی سکرینز پر لائیو دکھانے جا رہے ہیں. ہماری ساتھی اینکر آمنہ عثمان وہاں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. بہت شکریہ نور آپ کا. اور اس وقت ہم موجود ہیں ماہر کے گھر پہ اور ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ، اور ماہر سے بات کرتے ہیں. بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. جی ماہر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اتنی ہلکی سی آواز، مجھے لگ رہا ہے کہ روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے. روزہ زیادہ لگ رہا ہے؟ نہیں. اچھا روزہ رکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کہ ماما نے زبردستی رکھوایا کہ خود ہی رکھ لیا؟ خود ہی رکھ لیا. اچھا خود ہی رکھ لیا. واہ بھائی واہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی رکھ لیا. اچھا خود ہی کیسے رکھا؟ صبح سحری کے وقت کیا کیا؟ میں صبح سحری میں بس پانی پیا، کیونکہ میں زیادہ اس لیے نہیں کھایا کیونکہ پھر صبح جب میں رات کو اٹھتا ہوں تو میری آنکھوں میں درد ہوتا تھا. آنکھوں میں درد ہوتی ہے؟ اچھا تو پھر کھایا کیا سحری میں؟ پہلے مجھے یہ تو بس پانی پیا. تو پانی کے بغیر پورا دن روزے کا رکھ لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا فریج میں رکھا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فریج میں چیزیں چپ کے مما کو پتہ ہی نہیں چلا کھا لیا؟ میری بہنوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کیا عمر ہے آپ کی؟ 7 سال. 7 سال کے ہیں ماشاءاللہ سے. اور نام ان کا ماہر ہے. کلاس کون سی ہے؟ 3 کلاس میں ہوں میں ابھی تھوڑے دن میں. اچھا 3 کلاس میں ہوئے ہیں. اچھا ماہر ہمیں یہ بتائیں، اسکول سے اتنے دنوں سے چھٹیاں ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا اپنے دوستوں کے علاوہ. اچھا دوستوں کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا. یہ اسکول جانا چاہتے ہیں. اسکول جانا چاہتے ہو کہ اسکول کھل جائیں جلدی سے؟ جی. اچھا واو. ان کا کہنا ہے کہ بھئی جلدی سے اسکول کھل جائیں کیونکہ ان کو دوستوں کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگ رہا. اور پھول بہت خوبصورت پہنے ہوئے انہوں نے، گلاب کے پھول ہیں. کیسے لگ رہے ہیں؟ برے. بہت برے لگ رہے ہیں. اچھا نہیں ان کو نہیں اچھے لگ رہے ہیں. اچھا ماہر ماشاءاللہ اتنے پیارے سے ہیں، اتنے اسمائلی ہیں، کھانے کی اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جب روزہ کھلے گا سب سے پہلے کیا کھاؤ گے؟ روسٹ. اچھا یہ جو KFC ہے اس کو نظر آ رہا ہے، یہ جو اچھا یہ مما نے بنایا ہوا ہے؟ واہ بھائی واہ. اچھا مما سب سے اچھی چیز کون سی بناتی ہیں؟ ساری چیزیں بناتی ہیں اچھی بہت زیادہ. آپ کو سب سے زیادہ کون سی پسند ہے؟ ہر ایک چیز. ہر ایک چیز ان کو پسند ہے. بھائی یہ تو بہت ہی اچھے والے بچے ہیں. مما ان کی یہاں پہ موجود ہیں. آج ان کی روزہ کشائی ہے اور ماہر کی، اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ان تک پہنچی ہے ان کو کیپچر کرنے کے لیے. والدہ سے بات کرتے ہیں. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل خیریت سے. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ چھوٹا بیٹا ہے آپ کا، ضد کر کے اس نے رکھ لیا، آپ نے رکھنے دیا؟ ہاں ایکچولی 7 ایئر کا ہو گیا ہے، کافی ضد کر رہا تھا. میں نے کہا رکھوا دیا جائے. حالانکہ اس نے سحری میں کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اس نے بس. لیکن ہاں میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ رکھیں. تو اچھا دن گزر گیا اس کا. اچھا ڈر تھا کہ کسی وقت توڑ دے گا یا کچھ اس طرح سے؟ میں نے درمیان میں سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا اگر ماہر اگر آپ نے کچھ کھانا پینا تو اس نے کہا نہیں میں نے کنٹینیو کرنا ہے روزہ. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا زبردست ہو گیا. پورا دن اس نے آپ کو تنگ وغیرہ کیا کچھ؟ ویسے شرارتوں میں تو بڑا تنگ کیا، کھانے پینے میں تنگ نہیں کیا اس نے. کیا فرمائشیں کیا تھی کہ آج میں جب میری افطاری ہوگی تو میں کیا کیا کھاؤں گا؟ بیسکلی جو اس کو پسند ہے نا وہ سب چیزیں آج اس کی ٹیبل پہ ہیں. تو ویسے بھی یہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کے لیے خود بناؤں، تو وہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں جو اس کا دل کرے گا وہ یہ کھائے. اچھا ماہر مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے آج آپ نے اپنے دوستوں کو نہیں بلایا؟ کیونکہ وہ آتے ہی نہیں ہیں، نہ مجھ سے، میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں لیکن وہ کبھی آتے نہیں ہیں، بس ہنسی کہتے رہتے ہیں. اچھا ہنسنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں ہنستے نہیں ہیں، ایسے ہی کہتے رہتے ہیں مجھے. اچھا
ہمیشہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں, وہ کورونا کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں گے نا؟ یہی ہوگا. اچھا, تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ماشاءاللہ صاحب آپ کا پہلا روزہ کھلنے والا ہے, تو کیا کہیں گے اپنے جیسے بہت سارے بچوں کو کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ مزے کی چیز ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ مزے کی ہے. مزے کی چیز ہے. نماز پڑھی تھی آپ نے؟ جی. اچھا, تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ ابھی آپ دعا کر رہے تھے, ہم جب آئے تو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی؟ آپ کی پہلے میں نے گواہی کی کہ آپ نے کہا تھا کہ جلدی سے روزہ کھل جائے, میں نے وہ کا فرینڈ کے لیے میں دعا مانگی. اور اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ روزہ جلدی سے کھل جائے. اچھا بھائی, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی یہ اچھا بچے بن جائیں, اور انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ سب سے پہلے جلدی سے روزہ کھل جائے تاکہ یہ مزے مزے کے جو پکوان ان کے سامنے ان کی والدہ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ کھا سکیں. اور بہت بہت مبارک ہماری ٹیم کی جانب سے ماہر آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ آپ نے پہلا روزہ جو ہے وہ افطار کرنے لگے ہیں, اور ان کی روزہ کشائی تھی. اور ابھی آج ان کے دوست نہیں آئے کیونکہ ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہے اور لوگ کم سے کم جو ہے وہ اس وقت سوشل ڈسٹینس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک سب سے اہم اسلامی فریضہ ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. بہت خوب, تھینک یو سو مچ آمنہ, آپ نے اتنا خوبصورت پیکج ہم سب کے سامنے شو کیا. بالکل, یہ آمنہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے وہ جو بچہ دیکھیں اتنا ننھا اور ماشاءاللہ جو اس کے سامنے افطاری سجی ہوئی تھی وہ تو دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آ گیا. ہاں بالکل, کیونکہ ہم بھی ابھی روزے کی حالت میں, افطار کا بھی وقت قریب ہے اور ہم مزید جو ہے اس کی طرف بھی چلیں گے. اور یہ دیکھیں, یہ ایک بڑی اچھی ہماری ایکٹیویٹی تھی روزہ کشائی والی. ہم چاہیں گے کہ اور بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم آپ کی خوشیوں میں تو شریک ہیں ہی ہیں, اور یہ نیکی کا جذبہ ہے بیسیکلی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی آنے والی نسل جو ہے اس میں بھی پیدا ہو. اسکرینز پر نمبر چل رہے ہیں, آپ لوگ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی روزہ کشائی کو ٹی وی اسکرینز پر دکھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے, لازمی رابطہ کیجئے. تو ابھی موو کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نعت کی طرف موو کریں. ہاں, اس سے پہلے بس ہم اجازت چاہیں گے, ہم اپنی ریان رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں کل آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید موضوعات کے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالرز بھی موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان بلال احسن اور نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. چلتے ہیں محمد فیضان علی حجویری صاحب کی طرف اور ان سے ایک نعت سنتے ہیں اور یہیں پر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ. اللہ بخش دے گا تجھے, شاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ. ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات, عالم کا رب ہے خالق انسان ہے وہ ذات. ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات, عالم کا رب ہے خالق انسان ہے وہ ذات. بخشندۂ شریعت قرآن ہے وہ ذات, کر یاد اسے وہ بھی تجھے یاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ. امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا, جس نے بھلا خیر کا راستہ بتا دیا. توبہ کے بعد خلد کا راستہ دکھا دیا. کر یاد سے وہ بھی تجھے یاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ,
ایک بار کر لے توبہ بندے ایک بار کر لے توبہ ایک بار کر لے توبہ ایک بار کر لے توبہ بندے ایک بار کر لے توبہ دل میں ہر ایک گناہ سے توبہ کی ٹھان لے احکام سب خدا و نبی کے تو مان لے دل میں غرق گناہ سے توبہ کی ٹھان لے احکام سب خدا و نبی کے تو مان لے عادل جواب دینا ہے محشر میں جان لے کر یاد اسے وہ بھی تجھے یاد کرے گا ایک بار کر لے توبہ ایک بار کر لے توبہ بندے ایک بار کر لے توبہ اللہ بخش دے گا تجھے شاد کرے گا ایک بار کر لے توبہ ایک بار کر لے توبہ بندے ایک بار کر لے توبہ